بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر بات کی جائے اسلام کے سب سے عظیم حکمرانوں کی اور اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام نہ آئے تو یہ ممکن نہیں ہے، جنہوں نے عیسائیوں سے یروشلم کو واپس لیا تھا۔ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری داستان کو جانیں گے، جس کا عنوان ہے داستان صلاح الدین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا کے سب سے مہان جنگجوؤں میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1138 میں ترکی میں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے والد نظم الدین ترکی کے حکمران تھے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری جنگی صلاحیت اپنے والد سے ہی سیکھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہت ہی ہوشیار انسان تھے، جنہیں امن پسند تھا اور وہ کبھی بھی لڑائی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن سلطان صلاح الدین کی زندگی نے موڑ لیا جب وہ اپنے چچا کے ساتھ مصر گئے اور وہاں کے دشمنوں سے انہوں نے جنگ بھی کی۔ اپنے چچا کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر کے کمانڈر یعنی کہ وزیر بنے۔ صلاح الدین ایوبی کبھی بھی بڑے محلوں میں نہیں رہے، وہ مسجد کے پاس ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں کئی جنگیں لڑیں اور انہیں فتح کیا۔ انہوں نے بڑی بہادری سے تقریباً 20 سالوں تک صلیبیوں کا سامنا کیا اور انہیں ہار ماننے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے یورپ کی ساری طاقتوں کا ایک ساتھ سامنا کیا، وہ طاقت جو یروشلم کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے آئی تھی۔ اتحاد صلیبیوں کو تاریخ کی سب سے لمبی جنگ میں سے ایک جنگ مانتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ وہ جنگ بھی تھی جس میں بہت زیادہ خون بہا۔ کافی مشقتوں کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ صلیبی کیا ہیں؟ صلیب کا مطلب ہے مذہب کی لڑائی۔ یہ جنگ صرف ایک شہر کے لیے لڑی گئی تھی، جو کہ یروشلم تھا، جو کہ تینوں ہی مذہب یہودی، عیسائی اور اسلام میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ عیسائیوں کے لیے وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دین کو پھیلایا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ جگہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس شہر سے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے۔ 15 جولائی سن 1099 یہ اسلام کی تاریخ کا ایک اندھیرے سے بڑا دن تھا، کیونکہ حضرت عمر کے یروشلم کو فتح کرنے کے 462 سال بعد یروشلم پھر سے عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ اس دن مسلمانوں پر اتنے ظلم ہوئے جس کا تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس دن تقریباً 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ سڑکوں پر خون تھا کہ گھوڑے چل نہیں پا رہے تھے، وہ پسلے جا رہے تھے۔ پورے شہر میں کئی ساری مساجد کو توڑا گیا۔ صرف مسلمان ہی نہیں، عیسائیوں کو بھی اس سے نقصان ہوا۔ وہ عیسائی جن کا کلچر گریک، جارجین، آرمینین تھا، ان پر کیتھولک چرچ کا کلچر تھوپا جانے لگا۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں کی تیسری مقدس جگہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ اس نے پوری دنیا کے ہی مسلمانوں کو حیرانی میں ڈال دیا۔ عباسی خلافت کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان کروسیڈرز یعنی صلیبیوں کا سامنا کر سکیں۔ یروشلم کے علاوہ کروسیڈرز یعنی صلیبیوں نے کئی اور شہروں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ میڈیٹرین کوسٹ کے پاس 4 کروسیڈر سلطنت نے اپنی حکومت قائم کر لی، لیکن ان کروسیڈرز کا سامنا سلجوقیوں سے بھی ہوا، جنہوں نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اور سلجوق جو کہ بہت ہی خطرناک تھے، سلجوقیوں نے کیسرز کو بے حد بری طرح متاثر کر دیا اور نہ جانے کتنے کیسرز کے سپاہی اس میں مارے گئے۔ اس کے بعد ہماری کہانی میں صلاح الدین ایوبی آتے ہیں، جو بچپن سے ہی بڑے ہوشیار اور بہادر قسم کے انسان تھے۔ انہوں نے اپنے وقت کے بہترین اسلامک اسکالر سے اپنی تربیت حاصل کی۔ اگر دیکھا جائے تو شروعات میں صلاح الدین ایوبی کا من اسلامک اسٹڈیز اور پڑھائی میں زیادہ لگتا تھا، لیکن ان کے چچا نے انہیں مصر بھیج دیا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی بے حد جوان تھے۔ جب 1169 میں صلاح الدین ایوبی نے مصر میں وزیر کی گدی کو سنبھالا تو ان کی مذہبی تعلیمات نے گورنمنٹ پالیسی کو بہت متاثر کیا۔ لیکن ایک شخص جسے صلاح الدین ایوبی کی بڑھتی ہوئی طاقت پسند نہیں آ رہی تھی، وہ تھے نور الدین، جو کہ شام میں تھے۔ مصر اور شام کے لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ ان دونوں کے بیچ جنگ ہونا طے ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور 1174 میں بیماری سے جلدی وفات پا جاتے ہیں، جس کے بعد صلاح الدین ایوبی کی حکومت مصر کے ساتھ ساتھ
سیریا پر بھی قائم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کی زمین جو الگ الگ تھی اسے صلاح الدین ایوبی نے پھر سے ایک کر دیا اور کروسرز کی یروشلم کی سلطنت ایک مضبوط اسلامی سلطنت سے گر چکی تھی۔ 1170 اور 1180 میں پوری مسلم دنیا ایک ہو گئی اور عیسائی الگ الگ ہو گئے تھے، بالکل اسی طرح جیسا کہ سن 1099 میں تھا، جب سارے عیسائی ایک ہو گئے تھے اور مسلمان ایک نہیں تھے۔ لیکن صلاح الدین ایوبی جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے یروشلم کی سلطنت کے ساتھ کئی سارے معاہدے کیے، لیکن رینال نام کے عیسائی حکمران نے ان معاہدوں کو توڑ دیا۔ اس نے کئی سارے مسلمانوں کا خون بہایا، یہاں تک کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگا، جس کے بعد 1180 لوگوں کے ہجوم میں صلاح الدین ایوبی کی فوج نے ان صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد تو مسلمان اور عیسائیوں میں دشمنی بڑھتی گئی اور بات جنگ تک پہنچ گئی اور صلاح الدین ایوبی اور یروشلم کی سلطنت کے بیچ جنگ ہونا طے ہو گئی اور 1187 میں یہ جنگ لڑی گئی، جسے آج ہم حطین کی جنگ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس جنگ میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو ختم کر کے رکھ دیا اور پھر سے مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا، جس کا انتظار مسلمانوں کو پچھلے 88 سالوں سے تھا۔ اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نشان پر چلے، جنہوں نے سال 137 میں یروشلم کو فتح کیا تھا، لیکن مسلمانوں نے عیسائیوں کا خون نہ بہایا، شہر میں قتل عام نہ ہوا اور ہر کسی کو رہنے اور اپنے دین پر قائم رہنے کا پورا حق تھا۔ اب جو یروشلم تھا وہ پوری طرح سے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا، تو ظاہر سی بات ہے یہ خبر سننے کے بعد عیسائیوں کو غصہ آنا لازمی تھا۔ یورپ میں انہوں نے اپنی فوجوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جرمنی اور فرانس حکمرانوں نے اپنی فوجیں تیار کرنا شروع کر دیں کہ ہمیں پھر سے یروشلم کو واپس لینا ہے، اور انگلینڈ کے حکمران رچرڈ نے بھی اپنی ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی، لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ ان کا مقابلہ صلاح الدین ایوبی سے ہے۔ انہوں نے کئی ساری جنگیں سلطان کے خلاف لڑیں اور بھاری نقصان انہیں اٹھانا پڑا، لیکن اب مشکل بڑھنے والی تھی، کیونکہ اب پورے یورپ کی ساری فوجیں متحد ہو کر آ گئیں اور صلاح الدین ایوبی سے مقابلہ کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی کی فوج جو اب تک صلیبیوں کا سامنا کر رہی تھی وہ اب تھک چکی تھی اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا، جس کے بعد یہ طے ہوا کہ اب اور خون نہیں بہے گا اور کسی کا بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت سلطان کو 2 لاکھ سونے کے ٹکڑے دینے تھے۔ تھوڑی دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے غصے میں آ کر رچرڈ نے بے بس مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ جب یہ خبر صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلی تو انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے مسلمانوں کے خون کا بدلہ لینے کی قسم کھائی۔ 150 میل سمندر کا راستہ طے کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے خلاف کئی جنگیں لڑیں اور انہیں بھاری نقصان پہنچایا، جس کے بعد حکمران رچرڈ معاہدے کے لیے مان گیا اور سلطان بھی مان گئے، جس کے بعد 1192 میں ایک سمجھوتہ ہوا اور سارے صلیبیوں کو یروشلم سے باہر نکالا گیا۔ انہی کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے الفاظ فرمائے کہ جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شوق بنا لیں، اس قوم سے ناچنے گانے والے ہی پیدا ہوں گے۔ خالد بن ولید پیدا نہیں ہوں گے، محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوں گے، طارق بن زیاد پیدا نہیں ہوں گے، صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوں گے، جو اکیلے پورے یورپ کا سامنا کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے اس حطین کی جنگ میں تقریباً 7 سلطنتیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف آ گئی تھیں۔ پورا یورپ ایک طرف تھا، پورا یورپ ان کے خلاف تھا اور ادھر تنہا صلاح الدین ایوبی تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے یورپ کو شکست دی۔ رینالڈ ایک بادشاہ تھا جس نے حج پر جانے والے قافلے پر حملہ کیا اور حاجیوں کو قید کر لیا اور کہنے لگا کہ بلاؤ اپنے محمد کو۔ تو جب حطین کی جنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد بڑے بڑے بادشاہوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قید کیا گیا، جس میں رینالڈ بھی تھا۔ تقریباً 12 بادشاہ قید ہوئے اور سب پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے سب کو پانی پلایا، رینالڈ کو نہیں پلایا۔ تو ان میں سے ایک جو حکمران تھا اس نے اپنے میں سے تھوڑا سا پانی بچا کر رینالڈ کو دے دیا۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ پانی تم پلا رہے ہو، میں نہیں پلا رہا ہوں، کیونکہ اسلام میں جب آپ پانی پلاتے ہیں تو یہ امن کی نشانی ہوتی ہے۔ رینالڈ کو اسلام کی دعوت دی گئی لیکن اس نے انکار کر دیا۔
تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی جب تو نے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا اور کہا تھا کہ بلا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھوں سے تیری گردن کو اڑاؤں گا۔ لے آج محمد کا یہ ادنا غلام تیری گردن اڑانے جا رہا ہے، اور صلاح الدین ایوبی نے اس کی گردن اڑا دی۔ تو باقی کے جو بادشاہ تھے وہ کپکپانے لگے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، ہمارے اسلام میں بادشاہوں کے ساتھ بادشاہوں والا ہی سلوک کیا جاتا ہے، لیکن یہ اپنی حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اور یہ الفاظ ہیں صلاح الدین ایوبی کے کہ اگر تمہیں کسی قوم کو بنا جنگ کے برباد کرنا ہے تو اس قوم کے نوجوانوں میں عیاشی کو عام کر دو اور وہ قوم بنا جنگ کے ہی برباد ہو جائے گی۔ آپ دھیان دیجئے، جب تک مسلمانوں نے دین کے راستے پر حکومت کی ہے تب تک شان سے حکومت کی ہے، لیکن اس کے بعد مسلمان عیاشیوں میں ڈوب گئے۔ اللہ نے عربیوں کو حکومت کرنے کی طاقت دی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک تھے، لیکن پھر عربی عیاشیوں میں ڈوب گئے اور خود کی طاقت کو ختم کر بیٹھے۔ اس وقت بھی یروشلم عربیوں کے ہاتھ سے نکلا تھا، لیکن اب عربیوں میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ پھر سے یروشلم واپس لے سکیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس لا کر دیا، اور پھر ان کے بعد قیادت ترکوں کے ہاتھوں میں آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہنے کو تو سلطان تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری یہ سب جانتے ہیں۔ بڑی سختیاں دیکھی انہوں نے اپنی زندگی میں، بڑی بڑی جنگیں لڑیں، اور آج پھر یروشلم سلطان صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ حطین کی جنگ میں تقریباً 8 سلطنتیں اکیلے ایک ساتھ آئی تھیں، اور ادھر سلطان صلاح الدین اکیلے تھے۔ اس کے باوجود صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی، اور اتنے رحم دل تھے کہ انہوں نے سب کو چھوڑ دیا کہ کوئی بھی آ کے یروشلم میں عبادت کر سکتا ہے، کوئی بھی آ کر رہ سکتا ہے، اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی تھی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔